الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے حوالے سے 8ویں سیشن میں خوش آمدید۔ آج 26 رجب المرجب ہے اور آنے والی مبارک رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج مبارک کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لامکانوں پر بلا کر بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرمایا۔ ہم نے سیشن نمبر 7 میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر چیونٹی برابر بھی میں نے آگے قدم بڑھایا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل امین نے ہاتھ جوڑ دیے اور یہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ آگے آپ جائیے، آپ کا رب جانے اور آپ جانیں۔ یہاں مکان کی تمام وسعتیں ختم ہو جاتی ہیں، مکان کی حد ختم ہو جاتی ہے، مکان کے تمام معنی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ایک سواری لائی گئی جسے رف رف کا نام دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے گئے۔ جہاں مکان کی حد ختم ہو گئی، ان لوگوں سے سوال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ہم جیسے ہیں۔ یہ بتائیے، جب 7 آسمان کا سفر مکمل ہو چکا، سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں مکان کی حد ختم ہو گئی، جہاں زمین نہیں ہے، پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آگے تشریف لے کر گئے ہوں گے؟ یہ سوالات ان لوگوں پر قرض ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے والا بھی بے مثل و بے مثال ہے اور حضور کا جانا بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھنے لگے اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر پہنچے جہاں یہ سلسلہ یعنی رف رف کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، جہاں اس سواری کی حد بھی ختم ہو گئی اور جہاں اس سواری کا مقام بھی ختم ہو گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے گئے اور ایک جگہ ایسی آ گئی جسے بقعہ نور کہلے۔ بقعہ نور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو داخل کر دیا گیا اور اس بقعہ نور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے پرواز کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے اس مقام کو علماء نے بڑی طوالت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک مقام پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی آواز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنوائی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تاکہ تنہائی کی وحشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل نہ ہو۔ تو عرض یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مقام پر پہنچے تو اللہ خلاق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، قف یا محمد فإن ربک یصلی، کہ رکیے یا ٹھہریے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر آپ کا رب صلاۃ بھیج رہا ہے۔ اب صلاۃ کے مختلف معنی لیے جاتے ہیں، اس کا معنی نماز بھی ہے اور اس کا معنی درود بھی ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں آرام فرما تھے، ابھی معراج کا سفر شروع نہیں ہوا تھا، درود تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی پڑھ رہا تھا، اور جب حضور مدینہ طیبہ سے گزر رہے تھے درود تو اس وقت بھی پڑھ رہا تھا۔ جب مسجد اقصیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے تو درود اللہ تعالیٰ اس وقت بھی پڑھ رہا تھا۔ جب آسمانوں کی سیر کر رہے تھے درود اللہ تعالیٰ اس وقت بھی پڑھ رہا تھا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے درود اللہ تعالیٰ اس وقت بھی پڑھ رہا تھا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حکم مطلق ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اس لیے اے ایمان والو، تم بھی حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود اور کثیر سلام بھیجو۔ یہ حکم مطلق ہے، مقید نہیں ہے، اس پر قید کی وقت کی قید نہیں لگائی گئی کہ جناب فلاں وقت پڑھیں اور فلاں وقت نہ پڑھیں، یا اللہ فلاں وقت پڑھتا ہے اور فلاں وقت نہیں پڑھتا۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قف یا محمد فإن ربک یصلی، کہ ٹھہریے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ
پر صلات بھیج رہا ہے، تو یہاں صلات کے معنی قرب کے ہیں، جیسا کہ امتی جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا ہے تو اس سے مراد وہ حضور علیہ السلام کا قرب لینا چاہتا ہے۔ بے شک معنوی اعتبار سے حضور علیہ السلام کی ذات پر رحمت و برکت چاہتا ہے، لیکن اس سے اس کو قرب ملتا ہے بعین ہی۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قف یا محمد فإن ربک یصلی، کہ ٹھہریے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ پر صلات بھیج رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھہریے آپ کا رب اپنی شان کے مطابق آپ کے قریب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسمانی صورت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ یوں ہماری طرح بولنے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں ہماری طرح چلنا ممکن نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس مثال سے پاک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق حضور علیہ السلام کے قریب ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی، ارشاد فرمایا پھر قریب ہوا اور قریب ہوا۔ اب اس پر قرآن کی دلیل آ گئی، یعنی پھر قریب ہوا اور قریب ہوا، اور اس سے مراد کون ہے؟ اگر حضور علیہ السلام کی ذات لی جائے تو کوئی شک نہیں ہے حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے تھے، اور اللہ کے اذن سے ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے ہو رہے تھے۔ اور اگر اس روایت کو لیا جائے تو اس سے مراد اس کا مرجع جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق حضور علیہ السلام کے قریب ہوا۔ اور پھر یہ قربت کس قدر تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی، کہ دو کمانوں کے درمیان کا درمیانی فاصلہ، دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ یا اس سے بھی کم۔ اب یہ دو کمانوں کا یہاں پر استعارہ پیش کیا گیا، یہاں ایک مثال پیش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر قریب ہوا، یا حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کس قدر قریب ہوئے؟ یہ معراج تھی حضور علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ کا بلا حجاب دیدار کرنا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک مثال پیش کی اور ارشاد فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی، کہ دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ یا اس سے بھی کم۔ اب یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا دو معنوں میں ہے، ایک ہے صفات الہیہ کے اعتبار سے اور ایک ہے ذات الہیہ کے اعتبار سے۔ ایک قرب جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ثم دنا، پھر قریب ہوا، علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قریب ہونا ان معنوں میں ہے کہ حضور علیہ السلام مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات الہیہ یعنی صفات الہیہ کا مظہر اتم بن گئے۔ اور جب پھر ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی، دوبارہ اس کی تکرار ہوتی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، یعنی یہاں پر ذات الہیہ کا اعتبار دیکھا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہوئے۔ اور کتنا قریب ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا فکان قاب قوسین، دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ، یعنی دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ۔ اب جب دو قبیلوں کے درمیان صلح ہوتی تھی، عرب کے اندر یہ رواج ہوتا تھا، تو صلح کے وقت یہ کرتے تھے کہ دو قبیلوں کے بڑے جو ہیں وہ اپنی کمانوں کو قریب کر کے تیر چلاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہماری صلح ہو چکی ہے، آج کے بعد جس طرح ہماری یہ کمانیں ایک دوسرے کے ساتھ مل چکی ہیں، آج کے بعد ہمارا دوست بھی ایک ہی ہوگا، ہمارا دشمن بھی ایک ہی ہوگا۔ یعنی جو ایک قبیلے کے ساتھ دشمنی کرے گا، دوسرا قبیلہ اپنے ساتھی قبیلے کا ساتھ دے کر دشمن کے خلاف جنگ کرے گا، یعنی صلح ہو چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ جو فاصلہ ہے قاب قوسین کا، کمانوں کا فاصلہ جو ہے، یہ بیان کرنے کے بعد اس حد کو بھی ختم کر دیا، فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی کم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید ختم کر دی۔ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کہ کتنا قریب تھا، یا محبوب علیہ السلام میرے کتنا قریب تھے؟ ارشاد فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی کم۔ بس اتنا کہہ لیں کہ عبد عبد رہا، معبود معبود رہا، خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے، اللہ اللہ ہے اور اس کا رسول رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر قرب عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے نورانی جلووں میں حضور علیہ السلام کیسے گم ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کس طرح دیکھے۔ بس حضور علیہ السلام نے اس کو ایک بہترین انداز میں یوں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کا بہترین صورت میں دیدار کیا، بہترین صورت میں دیدار کیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی مبارک معراج تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب۔ اور پھر کیا باتیں ہوئیں وہاں پر، یہ باتیں زیادہ طوالت کے ساتھ بیان نہیں کی گئیں،
البتہ سیر کے کچھ کتب میں کچھ باتیں موجود ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ آخر آپ عرش کے مہمان بن کر آئے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے رب کی بارگاہ میں جو تحیت و ثنا پیش کی، ہم وہ عرض کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک حضور علیہ السلام نے جب پڑھا تو آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پڑھا تو آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یعنی یہ جو التحیات ہے یہ معراج کی رات رب اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ملاقات کے جو حصے تھے اس میں سے یہ ایک حصہ ہے۔ نماز کو اس لیے مومنین کی معراج قرار دیا گیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ جو بندہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قرب عطا کرتا ہے۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ بیٹھے اور التحیات پہ پہنچے تو یہ تصور نہ کرے کہ میں رب سے کوئی ہم کلام ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی میں معراج پر پہنچ چکا ہوں اور میں اس مقام پر ہوں جہاں حضور ہے۔ ویسے کہتا تو ہے، کلام تو بندہ کرتا ہے رب کی ذات کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ جیسے علماء یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کا یہ دل کر کے رب کی ذات کے ساتھ باتیں کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے، اور اگر یہ چاہتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے اس کو چاہیے قرآن کی تلاوت کرے۔ لیکن بہیمانہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تصور نہ کرے کہ میں جو ہے اس مقام پر فائز ہو چکا ہوں۔ کوئی اس مقام پر فائز نہیں ہو سقتا۔ اللہ تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے، وہ چلنے سے پاک ہے۔ وہ اگر رب کی ذات چلنے سے پاک ہے، حضور کے قریب ہوا تو کس قدر ہوا، وہ اس اپنی شان کے لائق ہوا، اور حضور کس قدر ہوئے، یہ حضور علیہ السلام کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ معراج کی مبارک رات ہے، اس رات کو ضائع کرنے کے بجائے اس رات کو نوافل کا اہتمام کیجیے، تلاوت کا اہتمام کیجیے، کثرت عبادات کیجیے، اور 27 رجب المرجب کا روزہ رکھیے۔ دعا ہے اللہ خلاق کائنات اس مبارک معراج کے صدقے حضور علیہ السلام کی کل امت کی خیر فرمائے، اور ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اس ملک کی خیر فرمائے، اور اس کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین۔